أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. كان الناس أمة واحد. كان الناس تھے لوگ امتن گروہ واحدتن ایک. فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے. وانزل معهم الکتاب اور اتاری ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس لیحکم تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے بین الناس لوگوں کے درمیان فیما ان باتوں میں اختلافو فی جن میں لوگوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا ان باتوں میں لوگوں نے الا الذین مگر ان لوگوں نے کیا اوتوہ کہ جن کو جو ہے وہ کتاب دی گئی تھی من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئی تھی واضح نشانیاں بغیاً سرکشی کرتے ہوئے بینہم آپس میں. فہدى اللہ بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لا چکے تھے لما اختلفوا فیہ من الحق جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق سے باذن اللہ کے حکم سے. واللہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے بھی چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم کہ تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما یأتکم اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثل الذین مثال ان لوگوں کی خلو جو گزرے ہیں من قبلکم تم سے پہلے مستہم البأساء
پہنچی تھی ان کو البأساء مالی تکلیف والضراء اور بدنی تکلیف وزلزلوا اور ان کی قدم ہلائے گئے تھے، ان کو ہلایا گیا تھا، حتیٰ یہاں تک یقول الرسول کہ کہنے لگے پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے معہ ان کے ساتھ، متى کب ہے نصر اللہ اللہ کی مدد، الا خبردار ان نصر اللہ بے شک اللہ کی مدد قریب قریب ہے۔ یسألون پوچھتے ہیں آپ سے لوگ ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کر ڈالے وہ، قل آپ کہہ دیجئے ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو گے من خیر مال فللوالدین بس والدین کے لیے ہو، والاقربین قریب رشتہ داروں کے لیے ہو، والیتامى یتیموں کے لیے ہو، والمساکین مسکینوں کے لیے ہو، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم خیر کا کام کرو گے فإن اللہ بہ علیم بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کتب علیکم القتال کتب فرض کیا گیا ہے علیکم القتال تم پر قتال جنگ فرض کی گئی، وہو کرہ لکم اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، وعسیٰ اور عن قریب ان تکرہوا تم ناپسند کرو گے شیئن کسی بھی چیز کو، وہو خیر لکم یعنی کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، وعسیٰ عن قریب ان تحبوا شیئن تم پسند کرو گے کسی چیز کو، وہو شر لکم یعنی کہ وہ تمہارے لیے بری ہوگی، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اچھا جی، اس سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 یہاں سے آج ہم نے تلاوت کی ہے، یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ کہ پہلے لوگ جو ہے نا وہ ایک گروہ تھا۔ امت کہتے ہیں ایسی جماعت کو، ایسے گروپ کو کہ جن کے اندر نا ایک اتحاد پایا جائے، متحد ہو۔ وہ متحد جو ہے نا اتحاد کئی قسم کا ہو سکتا ہے، مثلا نظریات میں سارے متحد ہیں، سب کے نظریات عقائد ایک ہیں، یا یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو ہے نا وہ ایک زمانے میں یا ایک علاقے میں پائے جا رہے ہیں اس وجہ سے متحد ہیں، یہ ہے کہ زبان رنگ نسل کے اعتبار سے متحد ہیں۔ لیکن امت جو ہے نا ایک متحد جماعت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کون سا اتحاد مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں تو اس سے مراد یہاں پر نظریات اور عقائد کا اتحاد۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو لوگوں کے نظریات ایک جیسے تھے، عقائد ایک جیسے تھے، کسی قسم کے عقیدگی، غلط عقائد وغیرہ نہیں پائے جا رہے تھے، یعنی سارے مسلمان تھے اور سب کے عقائد درست تھے۔ پھر بعد میں ان کے عقائد بھگڑنے لگے، نظریات بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے گئے، کتاب صحیف نازل فرماتے گئے۔ اچھا یہ کب تک متحد تھے؟ تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے لوگ متحد تھے یہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے وعدہ لیا نا الستُ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت تک متحد تھے۔ اس لیے سب نے کہا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اتحاد جو ہے نا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد شیش علیہ السلام ان کے بیٹے پیغمبر گزرے اور ادریس علیہ السلام گزرے پیغمبر، سارے لوگ متحد تھے، یعنی عقیدہ ایک تھا۔ درمیان میں جرائم ہوتے رہے، جرائم تو ہوتے رہے، مثلا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، بہت بڑا جرم تھا، لیکن عقیدہ درست تھا، کسی قسم کا شرک نہیں تھا، ٹھیک ہے، کفر نہیں تھا، عقیدہ درست تھا۔
پھر جب نوح علیہ پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بعد شرک شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. قوم نوح نے شرک شروع کر دیا، بت رکھیں. 29ویں پارہ اس کا ذکر ہے. 5 مشہور بتوں کے نام ہیں: ود ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. تو جب انہوں نے شرک شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا اور کچھ صحیفے نازل فرمائے. تو نوح علیہ السلام سے پہلے تک سب کا عقیدہ جو ہے وہ درست تھا، کسی قسم کا کوئی کفر شرک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پیغمبروں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. یعنی جن کے عقائد درست تھے، جن کے اعمال درست تھے، ان کو خوشخبری سناتے تھے جنت کی، اور جن کے عقائد نظریات درست نہیں تھے ان کو جہنم سے، اللہ کے وعید سے، اللہ کے عذاب سے، آگ سے ڈراتے تھے. پھر جب جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے، صحیفے اعمال درست ہو جاتے تو پھر اعمال بگڑ جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیجتے، کسی کی کتاب کو، صحیفے کو بھیجتے. اس طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس طرح کرتے رہیں، ان کے اعمال کی درستگی کے لیے اپنے پیغمبروں کو اور اپنی کتابوں کو بھیجتے رہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر آئے اور انہوں نے ہی لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا. اگر یہ نہ آتے تو فرقے نہ ہوتے، مثلا سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا. تو یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ خود بگڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی اعمال کی اصلاح کے لیے، درستگی کے لیے پیغمبروں کو بھیجتے تھے نا. اور مختلف نظریات ان کے جب مختلف قسم کے عقائد، مختلف قسم کے نظریات پیدا ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھیجتے. جب ان کے پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب ایک جیسے تھے، پھر طبیعتوں میں اختلاف آ گیا، پھر اغراض میں اختلاف آ گیا. طبیعت مختلف ہوتی ہے، غرض مختلف ہوتی ہے، پھر عقائد میں اختلاف آ گیا. تو یہ ہے کہ یعنی دین تو ایک تھا، ٹھیک ہے. اسی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے گئے، ان کے نظریات بگڑتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے بیماریاں بہت ساری ہیں لیکن صحت تندرستی تو ایک ہے. بیماریاں بہت ساری ہیں، کسی کی بیماری کچھ ہے تو اس کو ڈاکٹر جو ہے دوائی کچھ لکھ کے دیں گے، دوسری بیماری کچھ ہے تو اس کے لیے کچھ اور دوائی ہوگی، کچھ اور پرہیز ہوگا. تو اس طرح ان کے اعمال بگڑتے گئے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے نا ان کے پاس پیغمبر بھیجتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے حق کے ساتھ ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی ان کی اصلاح کے لیے سکے. اور یہ کل کو یہ نہ کہہ دیں کہ اگر ہم بگڑ گئے تھے، چلو ہم انسان تھے تو ہماری ہدایت کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے نا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتمام حجت کے لیے ہم اپنے بندوں کو بھیجتے گئے اور وہ ان کی اعمال کی اصلاح کرتے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض نے مانا بعض نہیں مانا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اختلاف کیا، اعمال ان کے بگڑ گئے، عقائد اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی جہالت تھی، کسی نے رہنمائی نہیں کی تھی، یہ ایسا نہیں تھا. من بعد ما جاءتهم البینات، واضح نشانی آنے کے بعد بگڑ گئے. پیغمبروں نے اصلاح کی، صحیفے نازل ہو گئے، کتابیں نازل ہو گئی، ٹھیک ہے. نیک لوگ دعوت دیتے رہے، واضح نشانی آئی، پیغمبروں کے معجزات دیکھیں، جو اس کے باوجود جو ہے نا یہ بگڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے بغیم بینہم، یہ جو انہوں نے یہ اختلاف کیا نا اس سرکشی کی وجہ سے کہ بس ضد اور اعراض، اور کوئی جہالت وغیرہ نہیں تھی کہ علم نہیں تھا ان کے پاس، ایسا نہیں تھا. تو فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ان باتوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا. یعنی جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے نا،
تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں ہدایت دی اپنے حکم سے. دیکھیے گا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اناب، جس نے رجوع کی، من ینیب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے اعراض کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہر لمحہ. کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جو ہماری بدبختی کا سبب بن جائے، جو ہمارے لیے کفر کا، شرک کا سبب بن جائے، جو ہمارے لیے فساد عقائد، نظریات کا سبب بن جائے. تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دیکھو انسان کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے. اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینے شروع کی، نبوت کا اعلان فرمایا، تو بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے. رہنے دے بات. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مخالف ہو گئے، بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے. تو جو کچھ تھوڑے لوگ ایمان لا چکے تھے نا، ان کو بھی وہ مشرکین ایذائیں دیتے رہے، تکلیف دیتے رہے. مثلا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خودپیزاد بھائی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں. وہ جب ایمان لائے نا تو ان کے چچا نے بڑا سخت ایکشن لیا، باز آ جاؤ، ایمان کلمہ چھوڑ دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ چچا جان یہ کلمہ تو لینے کی چیز ہے، چھوڑنے کی چیز تو نہیں ہے. تو ان کو میخ ٹھوک کے دیوار میں ان کے ہاتھ پاؤں اس کے ساتھ باندھ لی، اور پھر کہا لوگوں سے کہ خشک گندگی جو ہے نا وہ لے آؤ، اس کی منہ کو آگ لگا دو، اور اس کی دھواں جو ہے نا اس کی ناک میں کر دو. اس طرح کرتے لیں، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیا ان کے چچا نے، کھانا پینا بند کر دیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے. اسی طرح الخباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. ان کا آقا تھا امیہ بن خلف، مشہور، مردار ہو گیا بعد پر. ٹھیک ہے، جب یہ اسلام لے تو سخت تکلیف عذاب دیتا رہا. بلکہ کہا جاتا ہے یہاں پر ہمارے یہاں بعض درخت کی لکڑی ایسی ہوتی ہے نا جو دیر تک جلتی رہتی ہے. مثلا کیکر کا درخت ہے، اس کی لکڑی دیر تک جلتی رہتی ہے، جلدی بجھتے نہیں ہے. اس طرح وہاں پر ایک اس طرح لکڑی تھی، غوغا اس کا نام تھا. تو لکڑیاں ان کو آگ لگاتے تھے، جب کوئلہ بن جاتے تھے تو کوئلہ زیادہ دیر تک جلتا ہے. تو خباب رضی اللہ تعالیٰ کی قمیص کرتا اترواتے تھے کوئلے پر، ان کو کمر کے بل لٹاتے تھے، اور سینے کے اوپر پاؤں رکھتا تھا وہ خبیث، یہاں تک کہ ان کی کمر سے جو چربی یا جو وہ خون نکلتا تھا اس کی وجہ سے کوئلے ٹھنڈے پڑ جاتے تھے. اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا ہوا ہم پر کہ ہم ایسا کر سکتے تھے. تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس ایک سائے کے نیچے آرام فرما رہے تھے زمین پر. خباب رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، یا رسول اللہ یہ میری کمر دیکھیں.
اس ظالم نے اتنا ظلم کیا مجھ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیار رہو اس کے لیے، ایسا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پہلے جو ہے نا تم سے پہلے لوگوں مسلمانوں کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ نافتہ کو ان کو زمین میں دھنساتے تھے، پھر آگے پیچھے بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتے چھوڑ دو اسلام کو. وہ نہیں چھوڑتا تھا تو آرا اوپر رکھ کے آرے کے ساتھ درمیان سے چیرتے تھے. تو ایسا ہوتا رہا ہے. سورہ بروج کا واقعہ آپ کے سامنے آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ لمبا واقعہ اسلام میں بہت سارے لوگ، تو بادشاہ نے خندقیں کھلوا دی، اس میں خندقوں میں آگ لگائی. ابھی وہ خندقیں موجود ہے اردن کے بارڈر پر سعودی عرب کیونکہ بالکل آخر آگ لگائی. ان سے کہا باز آ جاؤ اس سے، تو وغیرہ جلائیں، باز نہیں آئے. ایک ایک کو پھینکتے گئے اس آگ، دیکھتے رہے لیکن کوئی ڈگمگایا نہیں، کوئی پیچھے نہیں ہٹا. یہاں تک ایک والدہ تھی، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، کھینچا اس کو آگ میں ڈالا. ماں کے سامنے. ماں کہنے لگی اس کا کیا قصور ہے، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے. اس کے سامنے ڈالا، لیکن اندر سے بچے نے آواز دی، ماں گھبرانا نہیں. یہ باہر سے تو آگ نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے تو جنت ہے، اور واقعی جنت ہے. تو اس کے بعد ماں کو ڈالا لیکن نہیں پیچھے ہٹے ہوئے. اور آپ لوگوں نے سنا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ جب ان کو مشرکین شہید کرنے لگے تو ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان نے کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ اگر آپ کی جگہ پر یہاں پر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اتنا آپ کہہ دیتے کہ میری جگہ پر کاش کہ وہ ہوتے. وہ کہنے لگے کہ تم نے بہت بڑی بات کی، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میری جگہ پر ان کو شہید کیا جاتا. میں تو یہ بھی نہیں گوارا کر سکتا کہ یہ میرے وجہ سے ان کی پاؤں میں یا ان کے جسم میں کوئی کانٹا چبھے. میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب نے پکڑا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح. تو اس کو پکڑا اور ان سے کہا کہ تم جو ہے نا مجھے مانتے ہو. انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں. وہ کہنے لگے کہ مان لو مجھے مگر نہ قطعک اربا، تجھے کاٹ ڈالوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. انہوں نے کہا جو آپ کر سکتے ہو کرو. تو پہلے ان کا ہاتھ کاٹا ہتھیلی سے، پھر یہاں سے ان کا ہاتھ کاٹا کونے سے، پھر کندھوں سے ان کا ہاتھ کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لیکن وہ باز نہیں آئے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عمر کے دور میں ہرقلہ روم کے فوجیوں نے ان کو پکڑا، کچھ اور لوگوں کو. تو ہرقلہ بادشاہ جو ہے نا وہ باتیں کر رہا تھا ان سے. تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ایک خوبصورت نوجوان ہے، بڑے اچھی گفتگو کرتے ہیں. تو وہ بادشاہ ان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کروا دوں، اور یہ جو میری بادشاہت ہے، اتنی بڑی بادشاہت ہے، روم کی بادشاہ، بہت بڑی بادشاہت ہے، اس میں بھی آپ کو شریک کر دوں اگر آپ اسلام چھوڑ دیں. تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ، یہ تو آپ کے پاس صرف روم کی بادشاہت ہے نا، اگر آپ کے پاس ساری دنیا کی بادشاہت آ جائے اور آپ بجائے کہ مجھے شریک کرے ساری بادشاہت مجھے دے دے، پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. بے شمار واقعات ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، کیا ان کے ساتھ ہوتا رہا، کس قسم کا عذاب ان کو ملتا رہا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک
تو ہمارے پاس ان لوگوں کی مثال نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. ہمیں ہلکی پھلکی تکلیف آ جائے کوئی واویلا شروع کر دیتے ہیں, رونا دھونا شروع کرتے ہیں. یہ دیکھ کیا کیا, مستهم البأساء والضراء. بأساء اور ضراء کا فرق میں پہلے عرض کر چکا ہوں. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, مطلب ان کو ہلایا گیا یہاں تک کہ رسول اور وہ پیغمبر ہے, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ بھی کہنے لگے کب ہے اللہ کی مدد. تو فرمایا اللہ کی مدد قریب ہے. یہ رسول بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب. یہ نہیں, اللہ کی مدد میں شک نہیں تھا, پیغمبر کو یقین تھا اللہ کی مدد آئے گی, لیکن کب آئے گی یہ پوچھا. اور ایسے حالات میں جو ہے اس طرح کی کلمات انسان کہہ دیتا ہے, تو اللہ کی مدد یقینی ہے, آتی ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, پوچھتے آپ سے کہ ہم کیا خرچ کرنا ہے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ماذا ننفق من اموالنا وأين نضعها, ہم اپنے اموال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں پر. یہ انہوں نے کہا, اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. دیکھو یہ آیت ہے نا, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں. اس آیت کے بعد 3 آیات چھوڑ کر چوتھی آیت ہے, اس میں بھی بعینی ہی یہی لفظ ہے, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ آپ سے پوچھتے ہیں تو کیا خرچ کرنا ہے. لیکن اس آیت میں جواب اور ہے, وہاں پر جواب اور ہے, حالانکہ سوال ایک ہی ہے. سوال ایک ہے لیکن جواب الگ ہے. اصل میں ہوا یوں تھا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, 2 سوال کے 2 جز تھے. ایک تو ہم کیا خرچ کریں اور دوسرے کہاں پر خرچ کریں. اور اس آیت میں جو 3 آیات درمیان چھوڑ کر چوتھی آیت جو ہے اس میں جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا, اس میں صرف یہ تھا کہ ہم کیا خرچ کریں. تو یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مصرف بتایا کہ آپ کہاں کہاں پر خرچ کریں, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا خرچ کریں. یہاں پر 2 جز تھے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جز کا جو پوچھا تھا نا کہاں پر خرچ کریں, اس پر زور دیا, اور اس پر ایک ہی جز کا کیا خرچ کرے اس کے بارے میں وہاں پر بتا دیا, وہاں پر وار. تو یہاں پر جب انہوں نے سوال کیا کیا خرچ کریں, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم خرچ کرو, مال جو بھی خرچ کرو, جتنے بھی خرچ کرو, لیکن مصرف بتایا کہ والدین پر خرچ کرو, بہترین صدقہ والدین. سمجھ آ گئی. اچھا, اس سے معلوم ہو کہ یہاں پر یہ زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں ہے, واجبی صدقے کے بارے میں سوال نہیں ہے, یہ نفل صدقے کے بارے میں سوال. تو والدین کو, اولاد کو نفل صدقہ دیا جا سکتا ہے, واجبی صدقہ نہیں دے سکتے. سب سے بہترین صدقہ ہے والدین کو دے, خاص کر اگر وہ حاجت مند ہو, ضرورت مند, ان پر خرچ کریں. والاقربین, قریب رشتہ داروں پر, قریب رشتہ داروں پر, بہن پر, بھائی پر, اولاد پر, چچا پر, ماموں پر, خالہ پر, پھوپھی پر, بھانجے پر, بھتیجے پر, ان پر خرچ کریں, بہترین صدقہ. والیتامیٰ, یتیموں پر, مساکین مسکینوں میں غریبوں پر, وابن السبیل اور مسافروں پر. تو فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے نا اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو علم ہے, اور اس کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تم کوئی خاص نہیں کیا. زکوٰۃ تو خاص ہے, اتنی دینی ہے تو اس مال میں دینی, لیکن اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا, کوئی پابند نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ تم جو ہے نا خرچ کرو, لیکن خرچ کرتے رہو. سادات کو دو, سادات کو جو ہے نا اکثر علماء نے منع فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دو. تو بعض لوگ کہتے ہیں
پھر کیا دیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں؟ بھائی سادات جو شہید ہو گئے وہ تمہارے زکوٰۃ کے لیے رہیں گے، زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، باقی جو آپ کے پاس 97.5 روپے ہیں ان میں سے دو نا، 1000 میں سے 25 روپے ہے جو 975 روپے آپ کے پاس ہے ان میں سے دو نا، اس لیے دے سکتے، تو اس لیے زکوٰۃ سادات کو بھی نفع صدقہ ہدیہ سے ہی دینا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ، کہ آپ سے پوچھتے ہیں جنگ کے بارے میں اور تم اسے ناپسند سمجھتے، تمہیں ناپسند لگتی ہے، یہ جنگ سے مراد یہاں پر جہاد، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا، تمہیں وہ ناپسند لگتا ہے۔ دیکھیے گا، ایک تو جہاد کی فرضیت قیامت تک جاری رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جہاد کر لیا مسلمانوں کی طرف سے تو باقی سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، اگر کسی نے بھی جہاد کا فریضہ ادا نہ کیا تو سارے مسلمان گنہگار ہوں۔ تو عام حالات میں تو فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، حدیث بھی معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے والدین ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں جی، تو فرمایا ان کی خدمت کرو، یہ جہاد ہے، ثواب مل جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض عین نہیں ہے ہمارا، کیونکہ فرض عین کا مطلب ہے کہ جب فرض عین ہو جائے نا تو پھر تو نماز کے لیے فرض عین ہے، پھر نکلنا پڑتا ہے، پھر کسی کی اجازت نہیں چاہتی، پھر ہم رہ نہیں سکتے گھر میں، پھر نکلیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے فرما رہے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو، وہاں پر والدین کی خدمت نہیں ہو سکتی اور نہ والدین کی اجازت ضروری ہے۔ فرض عین کے لیے تو والدین کی اجازت لینا ضروری ہے، فرض کفایہ کے لیے معذرت، فرض عین میں اجازت ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر حالات ایسے ہوں کہ ہم پر کفار نے حملہ کیا یا ایسے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے کہ جو طاقتیں رکھتے کفار کے مقابلے، تب اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پر فرض عین ہو جائے گا۔ اگر وہ بھی طاقتیں رکھتے تو ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پر فرض عین ہو جائے گا۔ جی ہاں، یا اسی طرح اگر بادشاہ نے نفیر عام کا حکم دیا کہ سب نکلے، سب کو نکلنے کا حکم دیا، تب بھی اس صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح فرض نماز جو ہے نا پڑھنا ضروری ہے، اس طرح جہاد کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہم پیچھے نہیں رہ سکتے، پھر ہم گھر میں نہیں رہ سکتے، پھر سب کو بند کرنا پڑے گا اور جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے لیکن تم اسے ناپسند سمجھتے ہو، اور فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ جہاد مشکل لگتا ہے، جان خرچ کرنی پڑتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی برکات، اس کی ثمرات، اس پر جو انعامات ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اور جہاد کرتے رہو گے تمہاری عزت ہوگی، مسلمانوں کی شان و شوکت ہوگی، اور آخرت میں جو انعامات ہیں وہ تو ایسی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بعض اوقات تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ ظاہر میں تو وہ خوبصورت ہے، اس میں چمک دمک ہے، دنیا ہے، چمک دمک ہے،
लेकिन वो उसमें तुम्हारा फ़ायदा नहीं होता, उसमें तुम्हारा नुकसान होता है। तो इसलिए हर मुश्किल चीज़ को नापसंद मत समझो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिहाद है तो है मुश्किल, लेकिन आपके समरात है, बरक़ात है। और हदीस शरीफ में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक हदीस में आकर फरमाया कि जो ना जिहाद करे और ना उसके दिल में जिहाद का जज्बा जो है ना पैदा हो जाए, अगर ऐसा शख्स हो वो मर जाए तो वो निफाक की मौत में मरा, इतना ख़तरनाक है। तो ये फरमाया अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जिहाद की तौफीक नसीब फरमाए। अब ज़रा जिक्र कर लेते हैं, बात करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। या लतीफ़न बिखल्क़िहि या अलीमन बिखल्क़िहि या ख़बीरन बिखल्क़िहि क़ुल तुख़बिरना या लतीफ़ या अलीम या ख़बीर या हय्यु या क़य्यूम या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलालि वल इकराम। नस्अलुका अन तुहय्यिया क़ुलूबना व अन तुनव्विरा सुदूरना बिनूरि मअरिफ़तिका अबदन सर्मदन सर्मदा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 جل جلالہ عم نواله وجل شأنه عز اسمه ولا إله غيره کیا ڈر ہے جو ہو جائے ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اللہ کا نام اس طرح لینا چاہیے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تصور کر لے کہ اب اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے اور اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے تو کیسے پکارے گا یہ سوچ کر اللہ کا نام لینا چاہیے اس طرح کوئی آگ میں جل رہا ہے کوئی نہیں بچانے والا اب اللہ کو پکارتا ہے صرف اللہ اس وقت اللہ کو کیسے پکارے گا اس تصور سے ذرا اللہ کا نام لیجیے اللہ 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 Allah
الله 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 جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. يا ذا الجلال والإكرام هو تمام صغيرك بلا گناہ کو معاف فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہمیں اپنے حقوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مخلوق کے حقوق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما، اپنے کلام پاک میں غور و فکر کرنے کی توفیق، غور و فکر غور خوض کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذا الجلال والإکرام ہمارے زبان ہر وقت اپنے ذکر سے تر فرما. یا ذا الجلال والإکرام جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا ذا الجلال والإکرام آج تک جتنے مسلمان ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی درجات کو بلند فرما. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم.